اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 72 73 آیت سے ٹھیک 72 نہیں جی 73 73۔ ہم نے کل یہ پڑھا کہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کی ایک جماعت یہ چاہتی ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے، اور اس کے لیے وہ مختلف سازشیں کرتے ہیں، جس میں ایک سازش اللہ نے بیان بھی کی کہ انہوں نے باہمی مشورہ کیا اور کچھ غدار جو ہے مسلمانوں کی جماعت میں شامل کیے اور انہیں یہ سکھایا کہ ایمان لے آؤ مسلمانوں پر اترنے والے کتاب پر، اور پھر کچھ عرصے بعد اس کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون، شاید اس طرح یہ لوگ جو ہے واپس پلٹ آئیں، دین کو چھوڑ دیں، دین سے بھاگ جائیں۔ وا اور لا نہ تؤمنو، تم ایمان لاؤ، الا مگر لمن، اس کے واسطے جو تبعہ پیروی کرے دینکم، تمہارے دین کی۔ لا تؤمنو، تم ایمان مت لانا، الا لمن تبعہ دینکم، سوائے اس رسول کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ کون کس کو کہہ رہا ہے؟ نہیں، یہودی عالم اپنے لوگوں کو جو ایڈوائس دے رہے ہیں، یہ وہ ایڈوائس ہے کہ تم صرف اس نبی پر ایمان لانا جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ اچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس دین کی پیروی کر رہے تھے؟ دین ابراہیمی کی نا، توریت کو ریوائیو کر رہے تھے نا، توریت کو دوبارہ کھڑا کر رہے تھے۔ کتنے احکامات ہیں جو توریت سے آئے ہے نا؟ آپ کو پتا ہے کہ رجم کی جو سزا ہے توریت سے آئی ہے، قرآن میں تو بیان نہیں، اور اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نافذ کیا، صحابہ نے نافذ کیا، اور آج تک اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزا ہے، جو کہ توریت کا حکم تھا۔ پھر یہ کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں نا جو تمہارے دین پر چلے، اس نبی پر ایمان لانا۔ کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ جو انہوں نے خود بنایا، یہودیت، یہودیت کی پیروی کرے، اس کو نبی ماننا۔ لیکن اللہ رب کریم نے تو یہودیت نہیں بھیجی، اللہ نے تو عیسائیت نہیں بھیجی، اللہ نے تو اسلام بھیجا۔ اس اسلام کو تو ہر نبی مانتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین آیا۔ ٹھیک ہے، عربوں میں جو پہلے نبی آئے ابراہیم تھے علیہ السلام، ٹھیک ہے، خاص طور پر عرب نسل ریس میں، انہی سے بلکہ یہ نسل چلی، عرب اور یہود، ٹھیک ہے۔ پھر ان میں جتنے بھی نبی آئے وہی اسلام لے کر آئے، کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت آئی، اسی توریت کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، اور اسی توریت کا نیا ایڈیشن قرآن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر نبی اسی تعلیم کی تائید کرتا ہے جو پہلا نبی لے کر آتا ہے، اسلام۔ اس میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود میں کوئی اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، مگر یہ چاہتے تھے اس دین کی پیروی کرنا جو انہوں نے بنایا ہے۔ جیسے آپ قرآن کی پیروی کرتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ وہابی ہو گئے۔ یہ اس وقت صحیح دین پر ہوں گے جب یہ ہمارے بنائے دین پر چلیں گے۔ کیا ہے؟ کوئی سنی تو کوئی بریلوی تو کوئی اہل حدیث تو کوئی دیوبندی۔ لہٰذا آپ کہتے ہیں جی میں مسلمان ہوں، تو کافی نہیں ہے، مسلمان تو سارے ہی ہوتے ہیں، تم ہو کون؟ ہے نا؟ یہی بات ہے۔ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے؟ قرآن پر عمل نہیں، سنت پر عمل نہیں، ہمارے بنائے طریقے پر عمل۔ ہمارے بزرگوں کے بنائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں۔ اگر تم چلتے ہو تو تم مومن اور جنتی ہو، اور اگر تم ہمارے بنائے ہوئے بزرگوں کے طریقوں پر نہیں چلتے تو تم چاہے سنت پر عمل کرنے والے ہو، چاہے قرآن پر چلنے والے ہو، تم جنتی نہیں ہو، تم گستاخ رسول ہو، تمہیں بیٹی نہیں دی جا سکتی، تم سے بیٹی نہیں دی جا سکتی، تمہاری نماز جنازہ ہم نہیں پڑھیں گے، ہے نا؟ یہ ہماری مسجد میں مت آؤ، ہم تمہاری مسجد میں نہیں آئیں گے۔ تو وہی ہے نا جو یہود کر رہے تھے۔ جو دین موسیٰ علیہ السلام لائے ہیں وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے، تعلیمات ایک ہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم تب مانیں گے جب یہ ہمارے بنائے ہوئے دین پر چلے گا، اور وہی مسئلہ آج ہمیں پیش آ رہا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا
یہود نے جو کچھ کیا ہے تم لوگ کرو گے، ان کے قدموں کے نشانوں پر قدم رکھو گے. یہاں تک کہ اگر یہود میں کوئی ایسا بدبخت پیدا ہوا جس نے اعلانیہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی، تو میری امت میں بھی وہ بندہ ایسا آئے گا جو ایسی حرکت کرے گا. ان کی ہر بات برابر ہو کرے گی. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پچھلی امتوں کا ہر کام کر کے چھوڑو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے نا تم بھی گھسو گے، کہ پوری برابری کر کے چھوڑو. تو پھر ہم میں بھی وہی خرابی ہے. تو یہ جو پہلی حدیث میں بیان کر رہی تھی نا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا کہ ان کے 72 فرقے بنے تھے، تمہارے 73 بنیں گے، جن میں سے سب جہنمی ایک جنتی ہوگا. اب سارے کہتے ہیں ہم وہی فرقہ ہے نا. رسول اگلا حصہ نہیں پڑھتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر چلے گا اور میری جماعت کی پیروی کرے گا. جماعت سے مراد کون ہے؟ صحابہ. اور سنت تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو لہٰذا اختلافات کے زمانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ بھی ارشاد فرمایا نا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اسی کو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرے مرنے کے بعد اپنے امراء کی جو امیر بنائے جائیں. امراء سے مراد امیر لوگ نہیں، عربی میں امراء کہے جاتے ہیں جو حاکم بنائے گئے ہوں. حاکموں کی پیروی کرنا، اگرچہ تم پر ایک حبشی غلام حاکم بنایا گیا ہو اس کی پیروی کرنا. اور جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت کثرت کے ساتھ اختلاف دیکھے گا. تو اختلافات کے زمانے میں تم کیا کرنا؟ وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم پر اس عرصے میں لازم کر دی گئی ہے میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت. وَتَمَسَّكُوا بِهَا، تم اس سنت کو لازم پکڑ لینا. وَعَضُّوا بِالنَّوَاجِذ، دانتوں کی داڑوں کے ساتھ، دانتوں کی داڑوں کے ساتھ پکڑ لینا، دبا کے چھوڑنا مت. ٹھیک ہے. وَإِيَّاكُمْ أُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ، اور نئی گڑی ہوئی چیزوں سے بچنا، نئی گڑی ہوئی چیزوں سے بچنا. کل محدثات بدعت، ہر ایک نئی چیز ایک انوویشن ہے، بدعت ہے، نئی چیز ہے. اور کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی. تو پھر اصول کیا آ گیا؟ وہی جو ہم نے پہلے پڑھا ہے. یہ رکوع بہت اہم موضوع کے اوپر ڈسکشن کرتا ہے. جب اللہ رب کریم نے یہود نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے مذہب میں تبدیلی پیدا کی، اس پر ایک سیر حاصل بحث ہو گئی. تو یہ آیت نمبر 68 سے جو بحث شروع ہوئی کہ ابراہیم کے قریبی لوگ کون ہیں، تو یہ موضوع ایک ہی چل رہا ہے کہ اختلافات تو ہونے ہیں، ہر نبی کے بعد ہوئے. ٹھیک ہے، ہر نبی کی لائی ہوئی ہدایت کے بعد اختلافات ہوئے. اور آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا انہوں نے اختلاف رائے محض اس لیے کیا کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھا سکے. حق آ جانے کے بعد ان لوگوں نے ایک دوسرے کی مخالفت میں، ضد میں اختلاف رائے کیا. تو وہ اختلاف رائے تو ہمارے درمیان بھی ہونا ہی تھا، ہے نا. لہٰذا ہوا. آج اب رنگ رنگ کے فرقے دیکھتے ہیں. اور وہی بات جو یہاں یہود نے کہی، یہودی علماء نے اپنے پیروکاروں سے کہی، ہمارے عالم بھی ہمیں سکھاتے ہیں کہ قرآن و حدیث پر عمل کافی نہیں ہے. جب تک یہ ہمارے امام کی پیروی نہیں کریں گے، جب تک یہ ہمارے بڑوں کے طریقوں پر نہیں چلیں گے، جب تک یہ ہمارے حضرت صاحب سے بیعت نہیں ہوں گے، جب تک یہ ہمارے مسلک کو نہیں اپنائیں گے، ہے نا، ہمارے فرقے کو نہیں اپنائیں گے، ہمارے مذہب کو نہیں اپنائیں گے، تب تک یہ ہم میں سے نہیں. یہاں تک تفریق پیدا کر دی. دین اسلام ہے اور مذہب 4 ہے نا. کون کون سے؟ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، 4 ہے. شیعہ پھر ڈال دو تو پھر 5 ہو جائے ویسے. اور شیعہ اندر اندر پھر ان میں بڑے فقہی مسلک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ مسلمان ہیں، یہ تو آپ کا دین ہو گیا. مذہب کیا ہے؟ اچھا پھر اہل حدیث بھی ایک مذہب بن گیا. اگر فقہ مذہب ہے پھر اہل حدیث بھی ایک مذہب بن گیا، پھر دیوبندی بھی ایک مذہب بن گیا، پھر بریلوی بھی ایک مذہب بن گیا، پھر سلفی بھی ایک مذہب بن گیا. پھر 10-12 تو مذاہب ہو گئے. اب پہلے اسلام قبول کرو، پھر بیٹھ کر چھان پھٹک کرو کہ 12-13 مذہبوں میں سے کون سا مذہب قبول کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا بھول گئے کہ بھئی دین تو میں لے کر آئے ہوں، تو مذہب ابھی لانے والے باقی ہیں. وہ آئیں گے تو مذہب مکمل ہوگا. الیوم اکملت لکم دینکم کیسے اتر آیا پھر؟ کیونکہ ابو حنیفہ جو ہیں وہ 195 سال بعد آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے.
اب سوال ہی صرف یہ پیدا ہوتا ہے حج کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت اتر آئی، دین کیسے مکمل ہو گیا؟ مذہب تو بعد میں بنے 200 سال بعد جا کر، تو مذہب تو تھے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف دین چھوڑ کر گئے، کیونکہ امام شافعی اور امام مالک خود شاگرد ہیں ابو حنیفہ کے جو فقہ امام ہیں، اور جو ہیں امام احمد وہ امام مالک کے شاگرد ہیں. تو لہٰذا پہلی مذہب جو حنفی ہے اس کے بانی جو ہے وہ تقریباً 200 سال بعد رفلی آپ کہیں آئے. تو 200 سال تک تو پھر دین مکمل نہیں تھا، تو پھر یہ دین کی تکمیل کا دعویٰ کہاں سے آ گیا اگر دین ایک ہے اور مذاہب اتنے ہیں تو؟ اور پھر جو آج اٹھ کر سلفی اب بن رہے ہیں، سلفی ایک گروہ کو نام دے دیا گیا سلفی، تو وہ اب بن رہے ہیں. اہل حدیث تو اب سامنے آیا ہے نام، ہے نا. اور دیوبندی بھی آپ کو پتا ہے یہ پاکستان کے ساتھ ایج ہے، دیوبند کا ایک ادارہ بنا، پھر وہ دیوبندی نام ہی پڑ گیا. تو بریلوی تو بالکل ہی اب کی پیداوار ہے، ہمارے دیکھتے دیکھتے گرو کیے ہیں. تو پھر دین مکمل کیسے ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم کی بات کی اہمیت کیا رہی؟ پھر دین تو مکمل ہی نہیں ہوا. فقہی اسکول آف تھاٹ تو بنتے رہیں گے، یہ تو بنے ہی جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین تو کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، ہے نا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا ہی نہیں کہ امام آئیں گے اور پھر ان کی پیروی کرنا، وہ تو بھول گئے پھر معاذ اللہ. ہر ایک بات اپنی طرف سے بنائی گئی جیسے انہوں نے بنائی. جب تک ہمارے بنائے دین کی پیروی نہیں کریں گے ایمان مت لانا، ٹھیک ہے. اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. ایمان لانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کی کتاب پر. یہ میں نہیں کہہ رہی، اللہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے اللہ نے ان کی بات نقل کی یہودی علماء کی، اس کے بعد فل سٹاپ دے دیا، یہ وقت مطلق آ گیا. اب اللہ ان کی بات پر تبصرہ کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں کل کہہ دو. کس کو کہا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب تم سے آ کر مدینہ کے دیہات کے لوگ سادہ افراد بات کریں کہ یہود ہمیں کہتے ہیں کہ تب تک ایمان مت لانا جب تک یہ بندہ ہماری بنائے دین کی یہودیت کی پیروی نہ کرنے لگے، تو آپ یہ جواب میں کہیے انا بلا شک و شبہ الہدا ہدایت ہے، ہدا اللہ جو اللہ نے ہدایت بنائی. الہدا اور ہدا کا فرق دیکھیں. ال کیا ہے؟ دا گائیڈنس، جس گائیڈنس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، جس گائیڈنس کی انسان کو تلاش ہے، وہ گائیڈنس کون سی ہے؟ ہدا اللہ جو اللہ نے دی ہے. کسی کا بنایا ہوا مذہب الہدا نہیں ہو سکتا، اس میں کچھ ہدایت کی بات ضرور ہوگی. وہ تو پھر ہندو مت میں بھی ہے. اچھا کسی ہندو پنڈت کو کبھی آپ نے کہتے سنا ہے کہ جھوٹ بولو؟ کبھی کہتے سنا ہے جاؤ زنا کرو؟ کبھی بھی نہیں. ڈاکے ڈالو، اچھی بات تو وہ بھی بتاتے ہیں. ایک دہریہ جو اللہ کو نہیں مانتا، وجود کا ہی قائل نہیں ہے، وہ بھی اپنے بچے کو سکھاتا ہے جھوٹ مت بولو، کسی کی آبرو ریزی مت کرو، ہے نا. جو یورپ نے مذہب چھوڑ دیا نا، وہ بھی ان کے ہاں بھی لا ہے کہ اگر عورت کی رضامندی کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم ہوا تو ٹھیک ہے، اگر جبر و زیادتی کی گئی ہے تو سزا ملے گی. ایسے ہی ہے. تو ایک بنیادی اچھائی وہ تو فطرت کے اندر ہے. لہٰذا تھوڑی بہت اچھائی تو ہر نظریہ پیش کرتا ہے چاہے وہ مذہب کا نہ بھی ہو. جیسے سیکولرزم ہے، روس نے سیکولرزم ہی اٹھایا تھا نا. تو کیا روس والوں نے کیا کیا؟ کیا لوگوں کو لوٹ لیا، کھا لیا؟ نہیں، انہوں نے بھی اپنے بنائے ہوئے قوانین پیش کیے اچھائی کے. لہٰذا تھوڑی بہت اچھی بات تو سارے ہی پیش کرتے ہیں، تھوڑی بہت ہدایت تو سارے ہی سکھاتے ہیں، لیکن ہمیں تو چاہیے الہدا، دا گائیڈنس، جو پراپر گائیڈنس ہو، پیدائش سے لے کر مرنے تک ہدایت ہو، اور پھر مرنے کے بعد اس ہدایت کی بنا پر ہمیں فل مارکس ملے اور ہم جنت میں جائیں. ہمیں تھوڑی سی ہدایت نہیں چاہیے، ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں ہدایت چاہیے. بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا ہے، بچہ نہ ملے تو کیا کرنا ہے، شادی ہو تو زندگی کیسے گزارنی ہے، شادی نہ ہو تو صبر کیسے کرنا ہے. اگر جاب مل گئی ہے تو کس طرح کی جاب تلاش کریں. سب سے پہلے رزق کے ذرائع کون سے حلال کون سے حرام. پھر جاب مل جائے تو ہمارے فرائض کیا ہیں، اور اگر جاب نہ ملے تو کیا کریں. ہمیں اپنی پوری زندگی کے لیے طریقہ کار جاننا ہے. زندگی کے ایک ایک قدم پر ہمیں ہدایت چاہیے. ہم کیا کریں، کیونکہ ہماری پوزیشن چینج ہوتی رہی ہے. کمرہ سے نکلتے ہیں نا تو ہماری حیثیت بدل جاتی ہے. کمرے میں بیوی ہے، کمرے سے باہر آئی تو بہو ہے نا. بیوی کی حیثیت سے رول ہو رہا ہے، بہو کی حیثیت سے رول ہو رہا ہے نا. کچن میں گئے
آپ مالکہ بن گئے, وہاں خادمہ ہے, گھر کی ملازمہ ہے, اس سے کام کروا رہے, وہاں حیثیت اور ہے. نند آئی ملنے کے لیے گھر میں تو حیثیت چینج ہو گئی. اسکول سے بچے آئے تو آپ کی ایک اور حیثیت ہو گئی. ماں کے گھر گئے تو آپ کی اور حیثیت ہو گئی. بازار گئے تو آپ کی حیثیت اور ہو گئی. آپ ایک ہی وقت میں مختلف رول پلے کر رہے ہیں ایوری ٹائم. بیوی بھی ہیں, بیٹی بھی ہیں, بہو بھی ہیں, بھابھی بھی ہیں, نند بھی ہیں, ماں بھی ہیں, بہن بھی ہیں, بھابھی بھی ہیں, مالکہ بھی ہیں, خادمہ بھی ہیں, نرس بھی ہیں, خانسامہ بھی ہیں, اور گھر کو چلانے والی بھی. اسی طرح مرد بھی ملٹیپل رول پلے کر رہے ہیں, اور ہر بندے کو ہر وقت اپنے ہر رول کے لیے ہدایت چاہیے. تو کسی کے پاس کوئی فل پیکج موجود نہیں ہے جس میں ہر ایک چیز کے لیے گائیڈنس موجود ہو. وہ فل پیکج جس میں ہر ایک رول کے لیے ہدایت نامہ موجود ہو, اس کا نام ہے الہدا, دا گائیڈنس. اور وہ پھر کون سی ہے؟ جو اللہ نے بھیجی. اللہ خود کہہ رہے وہ گائیڈنس جو تمہیں زندگی کے ہر رول کے بارے میں مکمل تعلیمات فراہم کرے گی, مکمل ہدایات فراہم کرے گی, وہ وہی ہے حد اللہ جو اللہ نے بھیجی. ہے دال یہ روٹ ہے نا. اصل میں ہوتا کیا ہے ہدا؟ خدا کس کو کہتے ہیں؟ راہنمائی اس کا بڑا صحیح لفظ ہے, مگر ہمیں راہنمائی کا مطلب نہیں پتا. الگ الگ کرے راہ اور نما کو, کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کو پتا ہے فارسی کا لفظ ہے. نما اصل میں آلے کے لیے آتا ہے, جیسے کتب نما ہے نا, باد نما, جو ہوا کا رخ معلوم کرنے کے لیے مرغا نہیں لگاتے, اسے جو ہے اسے مرغ باد بھی کہتے ہیں, اور باد نما اصل لفظ ہے اس کا. ٹھیک ہے, اب تو مرغ ہو گیا نا, پہلے ضروری تو نہیں ہوتا کہ مرغی ہو, تو وہ اصل میں تو ایک سٹینڈ سا ہی ہوتا ہے, تو اس کا اصل نام ہے باد نما. پھر اب چونکہ ایک انٹرنیشنل سائن بن گیا کہ مرغا بنا دیا جاتا ہے, تو پھر اس کو مرغ باد کہا جانے لگا. تو باد نما یہ کیا ہوتے ہیں؟ کسی آلے کے لیے کہتے ہیں. تو راہ نما وہ آلہ ہے جو راستے کی نشاندہی کرے, ٹھیک, اور وہ بندہ بھی. تو راہ نمائی, راستہ بتانا, یہ خدا کا بالکل ایگزیکٹ معنی. صحرا میں راستے ہوتے نہیں, کیوں نہیں ہوتے؟ ہوا چلتی ہے, ہمارے یہاں بھی چلتی ہے. ڈفرنس کس چیز کا ہے؟ مٹی کا. ہمارے ہاں مٹی ہے, ان کے ہاں ریت ہے. آپ نے دیہاتوں میں کبھی جانے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس راستے پہ لوگ چلتے ہیں نا, تو وہاں پگ ڈنڈی بن جاتی ہے. وہ راستے دبنے سے نا مٹی بیٹھتی جاتی ہے, اور اوپر اور مٹی آتی جاتی ہے, وہ بیٹھتی جاتی ہے, وہ خود بخود ایک ایسے نا رستہ بن جاتا ہے کچا ہموار سا. ایگزیکٹلی, تو اس کو پگ ڈنڈی کہتے ہیں عرف عام میں. صحرا میں بنتی ہے, کیوں؟ ریت جڑ نہیں سکتی. ریت پر پانی بھی ڈالیں تو ریت جڑتی ہے؟ نہیں جڑتی. ریت کی خوبی ہے, خامی نہیں ہے. اگر خامی ہوتی تو آگ کے کنسٹرکشن میں کیوں استعمال ہوتی؟ ریت کی وجہ سے سیمنٹ میں تھوڑا گیپ آتا ہے اور جڑائی صحیح ہوتی. بہت زیادہ جڑ جانا بھی آخر کار ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے, کیونکہ ہوا کا اندر جانا بند ہو جاتا ہے. تو جو رشتوں میں چھوٹے چھوٹے مسئلے آتے ہیں نا, یہ آکسیجن کے ہولز, ان سے پریشان نہ ہوا کریں. یہ بھی فطرت کا طریقہ ہے. بہت زیادہ محبت بھی پھر نتیجتاً نفرت میں ہی پہنچ جاتی ہے, بدل جاتی ہے. خیر, تو ریت کی خوبی ہے, ریت جڑتی نہیں ہے. اس کی وجہ سے صحرا میں 1000 سال بھی ایک راستے پر چلتے رہو, راستہ نہیں بنتا. تو صحرا کے راستوں کو مخصوص لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں, جو صحراؤں میں پرورش پاتے, وہاں کے رہنے والے بچے. اب عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. یہاں تک کہ خود عرب لوگ جو تھے نا, وہ جب صحرا میں سفر کرتے تھے تو وہ اپنے ساتھ رہنما لے کر چلتے تھے. یاد ہے کہ مکہ سے مدینہ آنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عریق جو تھا اس کو رہنما کے لیے ہائر کیا تھا. اسی لیے کیا تھا, ان کو راستے آتے تھے, تو اس طرح کے رہنما ہوتے تھے. اصل میں ہادی انہی کو کہا جاتا, بے نام و نشان راستوں پر راستہ دکھانے والا. خدا اسی سے ہے. تو زندگی کی ڈگر پہ نا راستہ تو بن جاتا ہے. ایک ہی راستہ ہے, وہ پکا بھی ہے, کچا بھی نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے شروع ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور آج تک امت کے صلحاء سب اسی راستے پر گئے ہیں. لہٰذا نشان قدم بھی موجود ہے, لیکن ذرا تھوڑے سے دبے ہوئے ہیں نا, نظر نہیں آتے.
تو پھر اس ہدایت کو واضح کرنے کے لیے بار بار، اس راستے کو واضح کرنے کے لیے بار بار اللہ نے یاد دہانیاں بھیجی، اسی لیے اس کو الہدا کہا۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہیں راستہ جاننا ہے نا، تمہیں راستے کے لیے رہنمائی چاہیے، وہ رہنمائی جو تمہیں پہلے قدم سے لے کر منزل تک پہنچائے، جنت تک پہنچائے، وہ رہنمائی صرف ایک ہے جو میں نے دی ہے۔ کسی اور کی دی ہوئی رہنمائی یہ رول پلے نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو الہدا، دا گائیڈنس کون سی ہے؟ گائیڈنس آف اللہ، اور کسی کی نہیں۔ اور گائیڈنس آف اللہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ ناک ادھر سے پکڑ لو یا ادھر سے پکڑ لو، ہے نا کی، چاہے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح بات کو سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، چاہے قرآن میں تفکر کر کے سمجھ لیں۔ مزاج ہے نا، بعض لوگوں کو سادہ باتیں اچھی لگتی ہیں اور بعض لوگوں کو مشکل باتیں اچھی لگتی ہیں، فلسفیانہ باتیں اچھی لگتی ہیں۔ یہ تھوڑی سی فلسافیکل بات ہے، قرآن ہے نا اسٹینڈرڈ بات ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادے الفاظ میں کہہ دی، کیونکہ سننے والے مجمع میں کاشتکار تھے، چرواہے تھے، جو ہے وہ تاجر تھے، عام لوگ تھے، بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، سادہ بات ڈیلیور کرتا، بالکل غلام بھی تھے، بلا شک و شبہ غلام بھی تھے، بڑھئی تھے، سارے جو ہے نا عام لوگ تھے، پبلک تھی، عوام تھی، تو ان کے لیول کی بات فرما دی، سادہ سی بات، وضاحت کے ساتھ، بات مفہوم دونوں باتوں کا ایک ہی۔ اگر تمہیں دا گائیڈنس چاہیے، الہدا چاہیے، تو پھر کسی بندے کے بنائے ہوئے طریقے پر چلنے سے تمہیں الہدا نہیں ملے گی، تھوڑی بہت ہدایت تو مل جائے گی۔ کسی بھی کتاب کو آپ پڑھیں، کچھ نہ کچھ اچھائی ہوگی، چاہے وہ کتاب تصوف کی ہو، چاہے وہ کتاب تبلیغی جماعت والوں کی ہو، چاہے وہ کتاب بریلوی سیکٹ کی ہو، چاہے وہ کتاب دیوبندی سیکٹ کی ہو، کسی کی ہو، جب آپ پڑھیں گے کچھ نہ کچھ اچھا ملے گا، کوئی ایک آدھ بات اچھی ملے گی۔ آپ کو چاہیے ٹھیک ہے پڑھیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں مجھے ساری بات ہی صحیح ملے، A to Z صحیح بات ہو، کچھ غلط نہ ہو، تو پھر 2 ہی کتابیں بچتی ہیں، قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث، ان میں پھر غلطی نہیں ملے گی، یہ صحیح ہے، لہٰذا پھر رجوع کرنا پڑے گا۔ تو الہدا کے لیے کیا کرو؟ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی طرف پلٹو، قرآن اور سنت کی طرف پلٹو، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اللہ نے کہا، وہ کہتے ہیں تب تک ایمان مت لانا کسی پر جب تک وہ تمہارے بنائے دین کی پیروی نہ کرے۔ اب اللہ نے ہمیں کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، بتا دیجئے کسی بندے کے بنائے ہوئے دین کی پیروی کرنے سے ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے طریقہ کار کی پیروی کی جائے، تبھی ہدایت ملے گی۔